إنك لعلى خلق عظيم. بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. خلق کا معنی ہوتا ہے اخلاق اور خلق کا معنی ہوتا ہے پیدائش. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کیسی ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے حسان تم نے نہیں دیکھا کسی اور نے دیکھا ہوگا. اس سوال کے جواب کو بھی آپ دفع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو گے کہاں سے جب کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. آپ تو ہر عیب سے مبرأ و منزہ پیدا کیے گئے. اس طرح پیدا کیے گئے گویا کہ جس طرح آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنا دیا. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے خواہشاں کہ کلام مجید نے خواہشاں تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم. سارے نبیوں میں اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ شمس ہے اور سورہ ضحا ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک چہرے کی تفسیر ہے. اور قسم شب تار یعنی گھنی رات کی قسم کے اندر راز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ کی تفسیر بیان کر دی جائے. آئیے اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند باتیں سماعت کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مچل مچل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. قل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ معراج کا تعلق چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ہر مسلمان کے دل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور برنو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی کوئی بھی بات ہو خواہ دنیا کے کسی خطے میں ہو چاہے کسی زبان میں ہو کسی بھی اچھے انداز میں ہو مسلمان کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. جیسے ہمارا
عام مشاہدہ ہے کہ اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نعت پڑھی جائے اور ہمیں صرف اتنا علم ہو کہ یہ نعت نبی ہے، تو اگرچہ ہم اس کا معنی بھی نہ سمجھیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر جھومتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بہت واضح مثال قصیدہ بردہ شریف ہے۔ ہمارے خطے کے لوگ عربی زبان عام طور پر نہیں جانتے، لیکن عوام جب بھی قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں بہت محبت و تعظیم کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار بھی سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ یہ جتنے اشعار ہیں عام طور پر عوام کو اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا، فقط حبیب یا شفاعت کا لفظ سن کر انہیں بس اتنا سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ لوگ اسی پر عشق رسول میں جھومتے اور مچلتے ہیں اور اپنے ایمان و محبت کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ ویسے معلومات کے اعتبار سے ان اشعار کے تراجم کو بھی سماعت کرتے چلے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میرے مولا تو ہمیشہ ہمیشہ اپنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جو کہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دونوں جہان جن و انس عرب و عجم کے سردار ہیں، یہ وہی محبوب کریم ہیں کہ ہولناکیوں کے طوفان میں ہر ہولناکی کے موقع پر جن کی شفاعت سے امید نجات رکھی جاتی ہے۔ بے شک آپ کے وجود مسعود سے دنیا اور آخرت کا وجود ہے، اور لوح و قلم کے جملہ علوم تمام علوم آپ کے علوم کا فقط ایک حصہ ہے۔ مسلمان کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان قطعاً معتبر نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محبت دل کی صفت ہے، اس لیے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے متعلق کوئی بھی اچھی بات دیکھنے سننے کو ملے تو فوری طور پر دل میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف ہو یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات یا خصائل و شمائل یا محاسن وغیرہ سن یا پڑھ کر دل میں فرحت
خوشی داخل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایمانی تعلق کا فطری تقاضا ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ عشق رسول اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے محبت کی ایک اور بڑی مثال، ایک بڑی زبردست مثال شہر مدینہ سے محبت کرنا ہے۔ شہر مدینہ سے محبت کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ ظاہر میں دنیا کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، دنیا کے ایک خطوں میں سے ایک خطہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مدینہ طیبہ وہ مبارک شہر ہے، وہ مقدس شہر ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ قدمین شریفین کے لگنے کی جگہ ہے۔ اس مدینے کی طرف دل کھنچتے ہیں، وہاں جانے کو دل ترستے اور آنکھیں برستی ہے۔ فارسی کے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آجا دل برست۔ خاک طیبہ مدینے کی مٹی دونوں عالم سے بہت بہتر ہے، مدینے کی مٹی دونوں عالم سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اے دوست وہاں پر حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ سبب یہ ہے، اس امور کے پیچھے، اس معاملے کے پیچھے اصل وجہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اور چونکہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے کہ اس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں کی سیر ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانا ہے، نبیوں سے ملاقات کرنا ہے، جنت میں تشریف لے جانا ہے، عرش پر جانا ہے، لامکاں کی سیر ہے، نماز کا تحفہ اسی معراج میں ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونا ہے، دیدار خداوندی ہے اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جن محیر العقول فضائل و کمالات پر مشتمل ہے، اتنا ہی سبب ہے، اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کو اس واقع معراج سے محبت ہے، اس لیے کہ معراج کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ، چند جگہ صراحتاً یا اشارتاً معراج شریف کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل بیان کرنے سے پہلے معراج کے حوالے سے ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے، اور آسان لفظ میں معجزے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو کچھ ایسے خصوصی کمالات عطا فرماتا ہے جو عام عقل انسانی میں نہیں آتے، اور عادتاً ویسی چیزیں واقع نہیں ہو پاتی۔ مثلا ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے چند لمحوں کے اندر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے۔ اب اگر ایسا ہو جائے تو کسی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے ظہور کی صورت میں یہ معجزہ کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے اور معجزات کے ذریعے ان کے مراتب کا، ان کے بلند و بالا مقام کا اظہار فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا، کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والے مختلف معجزات اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی ضمن میں معراج کا معجزہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے عظیم معجزے سے مشرف کیوں فرمایا؟ اس کی چند حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اعلان نبوت کے 11ویں سال حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد پیش آیا تھا، اور ان کے وصال سے چند دن پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ اور چچا کے انتقال کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے علاوہ دعوت اسلام کی راہ میں کفار کی جانب سے آنے والی تکالیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا، اور یہ واضح ہے کہ محبوب کی دلجوئی محب کو مطلوب ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ محبوب کی دلجوئی محب کو مطلوب ہوتی ہے، اور ہمارے آقا قرۃ العین سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخلوق کے محبوب ہیں، ایسے ہی خالق کے مقرب اور محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، پھر بھی میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آقا یہ فرمائے اور غلامی کا دم بھرنے والا چھوٹے موٹے منصب کے ملنے پر بھولے نہیں سماتا ہے۔ وہ سردار انبیاء جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر بھی کوئی فخر نہیں۔ کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ لہذا جیسے مخلوق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اسی طرح خالق کائنات جل وعلا نے بھی حبیب لبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اور اسی خوشنود یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے معراج کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تمام غموں اور صدموں کا ازالہ فرمایا کہ اے محبوب، ان کفار کی تکالیف کو دیکھ کر آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو معراج کا تحفہ دے رہا ہے جو آپ کے تمام غموں کو دور فرما دے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب خدا ہونے پر بہت سے دلائل ہیں، ایک نہیں دو نہیں، بہت سے دلائل ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں تحویل قبلہ کا واقعہ، قبلے کے بدل جانے کا واقعہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کی بجائے
خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے گی، جیسا کہ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، اور پھر عین نماز کی حالت میں حکم ربانی نازل ہو گیا کہ اے حبیب، آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں اس طرف پھر جائیے۔ آئیے قرآن کتنے پیارے انداز کے اندر اس واقعہ کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب، نماز کی حالت میں آپ کا بار بار آسمان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب، ضرور بالضرور آپ جس قبلہ کو چاہتے ہیں، آپ جس قبلہ کو چاہتے ہیں، آپ کا رب آپ کو ادھر پھیر دے گا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ، تو اے محبوب آپ نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دو جسے میرا محبوب چاہتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا بدلہ جانا ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی معلومات سے، وہ جن باتوں کو جانتے ہیں اس سے غافل نہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ما ارى ربک الا يسارع فی ہواک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش، آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں دیر نہیں فرماتا ہے، یعنی آپ خواہش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ معاملہ تھا۔ اسی طرح مزید کئی موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تسکین کے لیے آیات قرآنی نازل فرمائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے تانا دیا کہ معاذ اللہ یہ نسل بریدہ ہے، ان کی تو نسل ختم ہو گئی، اب آگے ان کا ذکر نہیں ہوگا، کوئی ان کو پکارنے والا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، مگر بھول گئے کہ یہی بات حق ہے، مٹ گئے
مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس کے جواب میں اللہ کے پیارے حبیب نے نہیں، خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے دنیا سے جانے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کتنا عطا کر دیا، کتنا عطا کر دیا، تمہیں کثرت سے عطا کیا، تمہیں حوض کوثر عطا کیا، تمہیں خیر کثیر عطا کیا، تمہیں جنت کی نہر کوثر عطا کی، تمہیں قرآن جیسی خیر کثیر عطا فرمائی، تمہیں وحی جیسی شے عطا فرمائی، اور تمہیں محامد و اوصاف کی کثرت سے بھی نوازا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے حبیب ان کافروں کے اعتراضات نہ دیکھیں، ان کی کیل کال کو نہ دیکھیں، بلکہ خدا کے ان انعامات پر نظر رکھیں۔ یوں ہی یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو کیسا بلند و بالا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی قسمیں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ وَمَا قَلَى۔ وَالضُّحَى چڑھتے دن کی قسم اور رات کی قسم، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ وہ چڑھتا دن کیا ہے؟ وہ چڑھتا دن رخ مصطفیٰ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے۔ اور پھیلی ہوئی تاریخی یہ زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز، ایمان کو بڑھانے والی سیاہی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سیاہ زلف مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ قل اے محبوب فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا۔ آج لوگ حاضر و ناظر کا جگڑتے ہیں، کسی نے کیا خوب بات کہی، حاضر و ناظر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر کے بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور خوب روشن سورج بنا کر بھیجا کہ جس سے جو چیز روشنی حاصل کرتی ہے وہ خود روشن ہو جاتی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالی نے جو عطائیں آپ پر نازل فرمائی انہیں دیکھیں اور کافروں کی بات پر توجہ نہ دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے واقعات ایسے پیش آئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے صدمے کا باعث بنے۔ اس رنج و الم کے ازالے اور قلب اطہر کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، جس نے رسول مکرم افضل الخلق سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کر دیا۔ اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا مقام کا اظہار بھی ہو گیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جنہیں خوش کرنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ حدیث قدسی سماعت کرے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے اور اے میرے محبوب فرما دو کہ اللہ تمہاری رضا چاہتا ہے، اللہ تمہاری رضا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز بھی حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے اس سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معراج تو حضور علیہ السلام کا ایک بہت ہی شاندار، بہت ہی عظیم معجزہ ہے۔ اس میں بھی نہ جانے لوگ کیسے کیسے کلمات کہتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یا تو ایسے صحیح مدرسوں میں نہیں پڑھتے جہاں پر عشق رسول کا جام پلایا جائے، وہ ایسی جگہ کے پڑھے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں صرف زبان سے مطلب رہتا ہے، دل سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جگہ سے بچائے اور ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر انہیں علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی دل کے اندر اتاری جائے۔ اور آج دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ آج دیکھیں کہ دینی کام کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح آج ہر کام آپ کرتے ہیں پیسے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے، دینی کام کے لیے بھی پیسے کی کافی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں ہونے والا۔ تو وہ ادارے، وہ جامعات جہاں پر دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، یہ کہنا نہ پڑے کہ فلاں جگہ ضرورت ہے، بلکہ خود آپ سامنے آئیں اور یہ کہیں کہ بتائیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک حصہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.